وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول صدر والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ التحیۃ والسلام کے پیارے پیارے دیوانوں، حضرت مولانا یونس رضا صاحب قبلہ نے بہت اچھی باتوں پر گفتگو فرمائی۔ اے میرے آقا علیہ التحیۃ والسلام کے دیوانوں، آج دنیا میں آپ کسی کو دیکھو تو کوئی آئیڈیل بناتا ہے کرکٹروں کو، کسی کو دیکھو کوئی آئیڈیل بناتا ہے اپنی زندگی کے لیے ہیرو کو، اگر ماں بہنوں کو دیکھو وہ اپنی زندگی میں آئیڈیل بناتی ہے، آج کی ہیروئنوں کو، سیریل میں آنے والی عورتوں کو، آج کسی کو دیکھو وہ آئیڈیل بناتا ہے پرانے زمانے کی خبری برے خیالات کے لوگوں کو کہ ہم نے تو اپنے ابا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، آج کسی کو دیکھو وہ آئیڈیل بناتا ہے، اللہ اکبر، دنیا کے مکھیا کو، آج کسی کو دیکھو وہ آئیڈیل بناتا ہے ودھایک کو، منتری کو، جنتری کو، سنتری کو، مگر رب کی عزت کی قسم آئیے اپنے رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں، اپنے رب کی مشیت پہ اللہ اکبر ایک عقیدہ پیش کریں۔ اے میرے پروردگار، دنیا میں کسی نے کسی کو آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی کو آئیڈیل بنایا، اے میرے وحدہ لا شریک مولا، مگر ذرا تو بتا ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائے تو کسے بنائے؟ اللہ اکبر، آج دنیا میں ہوا ہماری مخالف، فضا ہماری مخالف، اللہ اکبر، آج جسے دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے، مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، قرآن کو مٹانے کی بات کرتا ہے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ اے مولا، اس زمانے میں ہم آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں، ہم آئیڈیل کسے ڈھونڈیں؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ، اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رب نے ارشاد فرمایا تمہیں آئیڈیل بنایا ہے تو میرے محبوب کو بناؤ۔ کسے بناؤ؟ اس سے چھیڑ چھاڑ بالکل مت کرو۔ دیکھو میں میک والوں کو بالکل پریشان نہیں کرتا ہوں، ہاں سیٹ ہی نہ دے، محبت سے بولے یا رسول اللہ، آواز اتنی رکھے کہ سیٹ ہی نہ دے۔ ارے بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ، اور سب سے خوبی کی بات یہ کہ آواز نہیں کھینچ رہا ہے، ایکو نہیں ہے، پھر بھی پریشانی نہیں ہو رہی اس میں بولنے میں۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ تو ہمیں کسے آئیڈیل بنانا چاہیے؟ زور سے بولے نا، اپنے نبی کو، جان کائنات کو، رسول کائنات کو، وجہ تخلیق کائنات کو۔ کس لیے آئیڈیل بنانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا باپ کہتا ہے بیٹا فلاں دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کی روش پر مت جانا۔ ہماری ماں کہتی ہے بیٹا اس روش پر مت جانا، اس سے ملاقات مت کرنا، اللہ اکبر، ورنہ نقصان دے گا۔ تو کسی سے بچنے کے لیے، کسی راستے پر جانے کے لیے ماں نے کہا، باپ نے کہا، دنیا داروں نے کہا، مگر نبی کو آئیڈیل بنانے کے لیے کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ میرے پروردگار نے کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، نمونے عمل بنا دیا ہے۔ اے میرے آقا علیہ التحیۃ والسلام کے پیارے پیارے دیوانوں، اب ہم اپنی زندگی کا اگر محاسبہ کریں، کیا ہم واقعی اپنے نبی کو ہم نے آئیڈیل بنایا؟ تو رب کی عزت کی قسم اگر ہم نے جان کائنات، رسول کائنات، وجہ تخلیق کائنات کو اگر آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم فلموں میں ملوث نہیں ہوتے، ہم نے نبی کو اگر آئیڈیل بنایا ہوتا تو گانوں میں ملوث نہیں ہوتے، ہم نے جان کائنات کو اگر آئیڈیل بنایا ہوتا تو فیس بک پر اللہ اکبر ملوث نہیں ہوتے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں ملوث نہیں ہوتے، ناچ گانے باجے فلم ڈراموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ آج اگر ہم نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو مسجد خالی نہیں بلکہ مسجد آباد ہوتی۔ آج اگر ہم نے اپنے آقا کو آئیڈیل بنایا ہوتا
تو رب کی عزت کی قسم ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روندا نہیں جا رہا ہوتا۔ اگر ہم نے آج اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو اللہ اکبر۔ آج میں نے ایک ماں کو کہتے سنا کہ میرے بیٹے نے شادی سے پہلے، آج کی بات ہے، ایک میں نے اللہ اکبر میں نے اسلامی بہن کو کہتے سنا، شادی سے پہلے ہم نے اپنے بیٹے کو کبھی اپنے خلاف ایک بھی لفظ کہتے نہیں سنا، مگر ابھی شادی کو چند دن ہوئے وہ اپنی ماں سے لب کشائی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم نے چاہے کائنات کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے نہیں رونتے، ان کی عزت کرتے، احترام کرتے۔ آج ہم نے جانے کائنات، رسول کائنات، وجہ تخلیق کائنات کو اگر آئیڈیل بنایا ہوتا تو علماء کو حقیر نہیں جانتے، ان کی عزتوں کو پیروں تلے نہیں رونتے۔ میرے جملے تلخ لگے معافی چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقریر میں مجھے کبھی کبھی جذبات بھی آ جاتے ہیں جی، اور پھر یہ باتیں تو ایسی ہے کہ دل کا درد ہے، اس لیے آواز بھی زور سے نکلتی ہے۔ کسی کو میری آواز سے تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، ویسے امید ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کیا کی میں نے، اگر ہم نے نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم نے علماء کو حقیر نہیں جانا ہوتا۔ کون سے علماء؟ ہم بھی جب پیدا ہوئے تھے، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ہمارے کان میں اذان کس نے پڑھی تھی؟ یا تو مدرسے کے مدرس نے پڑھی تھی یا مسجد کے امام نے پڑھی تھی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، ہمارے جب اچھے نام رکھے گئے تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عالموں نے ہمارے نام بتائے۔ جب ہم اور بڑے ہوئے، اللہ اکبر، تو ہمیں قرآن پڑھنا انہی حفاظ و قراء علماء نے سکھایا۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، ہمیں نماز کا طریقہ انہی علماء نے سکھایا، ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ، ماں باپ کے آداب انہی علماء نے سکھائے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب بڑے ہوئے تو ہمارا نکاح انہی علماء نے پڑھایا۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، ہم جب بیمار ہوئے سورہ یاسین شریف پڑھ کر انہی علماء نے سنائی۔ جب ہم انتقال کر گئے ہماری نماز جنازہ انہی علماء نے پڑھائی۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، بعد انتقال کے تیجے میں ختم، تیجے میں دعا انہی علماء نے کی، 10ویں میں دعا انہی علماء ائمہ نے کی، 20ویں میں، 40ویں میں دعا انہی علماء ائمہ نے کی۔ آپ سمجھ آئے کہ زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے، پھر بھی ہمیں حقیر جان لیں۔ آج چوراہے پر دیکھو انہی عالموں کی برائی، کھرپا چلانے والے کھیت میں کھرپا چلاتے انہی عالموں کی برائی، کسی چلانے والے کھیتوں میں کسیاں چلاتے انہی علماء کی برائی، گھاس کاٹنے والے گھاس کاٹتے ہیں انہی علماء کی برائی، انہی علماء کی برائی، انہی علماء کی برائی۔ ان برائیوں نے آج ہمیں لا کر اس تہانے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی اپنے بچے کو عالم بنانے تیار نہیں۔ جی جی صحیح بات۔ کوئی اپنے بچوں کو حافظ بنانے تیار نہیں، قاری بنانے تیار نہیں، عالم بنانے تیار نہیں۔ یا ہو تو بتاؤ مجھے، بولیے۔ میرے خود کبھی ایک بیٹا ہے، سوچ رہا ہوں بہترین عالم بھی بنے، ساتھ میں ہندی انگلش بھی پڑھے، اللہ اکبر، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا 13 سال تک اللہ اکبر در بدر کے ہم نے ٹھوکریں کھائیں، دین کا کام صحیح معنی میں کرنا چاہا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آج کے دور میں امامت اللہ اکبر اگر کسی کے اندر حق بیانی ہے تو وہ کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں اللہ اکبر۔ اے میرے آقا علیہ تحیت والسلام کے دیوانوں، لوگ ان کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھ کے کیا سنا آپ نے؟ ان وجوہات کی وجہ سے کوئی اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم نہیں بنا رہا ہے۔ ہاں، ہر پیر اپنے بچے کو پیر ضرور بنا رہا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہے؟ ہر پیر چاہ رہا ہے اگر میں پیر ہوں تو میرا بیٹا 1.25 پیر بن جائے، میں 1.25 پیر ہوں تو میرا بیٹا 1.5 پیر بن جائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں چاہ رہا میرا بیٹا حافظ قاری عالم بنے، ہر ایک یہ چاہ رہا ہے پیر کہ میرا بیٹا پیر بن جائے۔ ان دونوں میں آپ نے کبھی ذہن لگایا آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ ذہن دینا چاہتا ہوں، یعنی کبھی آج کل تقریر سے زیادہ یعنی لوگوں نے دل کا درد پیش کرنا بے حد ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا کچھ بھائی اٹھ کر جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے کہ وہ مجھ سے؟ اچھا حاجت سے جا رہے ہیں،
ہاں نہیں اتنا کہہ دیں کوئی جا رہے ہیں تو کہ حاجت سے جا رہے ہیں انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کے لیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہاں بتا دیں کس ضرورت سے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی کسی کو لگ رہا ہو کوئی حاجت ہے تو جا سکتے ہیں بہت جلدی، مگر واپس آ جائے، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ ملاحظہ کریں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور لہک کے بولے یا حبیب اللہ۔ تو ہر پیر یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا، کوئی عالم نہیں چاہ رہا میرا بیٹا امام بنے۔ جی آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، نہیں رہتا، ہفتے میں ایک مرتبہ گھر جاتے ہیں، اس میں بھی لوگوں نے بڑی بڑی خطرناک شرائط لا کر کے رکھ دی ہے، فلا وقت جانا ہے فلا وقت آنا ہے، جبکہ بادشاہ یہ لوگ تھے، سمجھ رہے نہیں؟ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ کس طریقے سے مینٹین کرتے یہ وقت کو، کس انداز سے لے کر کے چلتے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ اس کے باوجود بھی 8,000 9,000 10,000 روپے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ اللہ اکبر اگر کوئی چھوٹا سا راج مستری ہے کتنے کی دہاڑی چلتی ہے اس کی؟ یعنی تو میں نے بھی تھوڑا سا کام کروایا اپنے گھر میں، 650 روپے 700 روپے، عام طور سے یہ مزدور کی دہاڑی ہے جو کام کرتے ہیں، راج مستری کا کام یا کسی طریقے سے کوئی کام کرتا ہے، محنت کرنے والوں کی 500 روپے کی دہاڑی 400 روپے کی دہاڑی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے نام وقف کر دیا، حافظ بنے تقریباً 2.5 3 4 سال میں، اللہ اکبر عالم بنے 7 سال میں، سبحان اللہ انہوں نے تخصص کیا 2 سال میں یا 3 سال میں، مفتیت کی ڈگری کو حاصل کیا، 9 سال تک وہ پڑھائیے انہوں نے کی، اس کے بعد انہیں ملتا کیا ہے؟ 8,000 9,000 10,000، اس میں پھر شرائط لگائے جاتے ہیں کہ حضرت آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے، حضرت آپ کو یہ کرنا ہے، یہ شرائط امامت میں سے نہیں ہے۔ آج سنیوں میں اکثر اماموں کے استعفے اس بات سے ہو رہے ہیں کہ میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گئے، میرے گھر میلاد پڑھنے نہیں گئے۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، مسلمان کو مسلمان کی عزت کرنا یہ فرض ہے۔ قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امام سے فاتحہ کیوں نہیں دلوائی، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ فاتحہ کی وجہ سے امام سے ناراض کیوں ہوئے، کیوں ناراض ہوئے۔ عالم کی امام کی عزت کرنا یہ فرض ہے، کیا ہے؟ اور فاتحہ دلانا یہ نفل ہے۔ اور قیامت میں سب سے زیادہ جو پکڑ ہوگی وہ حقوق العباد کی ہوگی، ہم نے حق ادا کیوں نہیں کیے، پڑوسیوں کے ہم نے حق ادا کیوں نہیں کیے، علماء کے ہم نے حق ادا کیوں نہیں کیے، اپنے والدین کے۔ اور ایک بات اور سنیں، اللہ اکبر، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو آپ کی زبان ہے، زبان کیا ہے؟ اسی زبان سے انسان کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے جناب جو تیر بھی زخم نہیں دیتا، جو اللہ اکبر گولی وہ زخم نہیں دیتی جو کبھی کبھی انسان کی زبان دے جاتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر قیامت میں پکڑ ہوگی اسی زبان کے تعلق سے ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہ رہے، اگر مزدور بھی رہ گیا تو 400 روپے 500 روپے 600 روپے، چھوٹا سا اگر راج مستری بن گیا لائٹ کا تو 500 روپے 600 روپے 700 روپے یہ دہاڑی لے کر کے آئے گا۔ اگر یہ حافظ بنا قاری بنا تو پھر یہ اللہ اکبر یعنی 200 روپے یا 250 روپے یعنی اس طریقے سے کمانے والا ہوگا، اس کے باوجود بھی چین نہیں۔ اللہ اکبر، اب آج پیروں کی طرف پیروں کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ تو میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ میں بھی سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہوں، سبحان اللہ، سرکار اظہری میاں سے میں بیعت ہوں، اور اللہ پاک کا یہ کروڑا احسان ہے کہ میرے پیر نے سبحان اللہ مجھے پہلے خواب میں مرید فرمایا، پھر حقیقت میں ہوا ہوں۔ ایسے کامل پیر کا میں الحمدللہ مرید ہوئے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مگر آج کل پیر نہیں چل رہے، پیر چل رہے، پیر 10 انگوٹھیاں، کئی مالائیں ہاتھ میں، اور اللہ اپنی امان میں رکھ کے مزاروں میں پڑے رہتے، سل پہ پی کے بھنگے پی کے، اور لوگوں سے پوچھو بھئی انہیں تم کیوں کھلاتے ہو، کیوں منہ لگاتے ہو؟ حضرت ان سے کچھ مت کہنا، یہ ملنگ ہے، ملنگ بولے تو مست ہے، کیا بولتے؟ فقیر لباس،
ہاں بولے حضرت ملنگ نہیں ہے. من کا اچھا ہم نے یہ ایسے ملنگ کبھی نہیں دیکھے جو بھنگ پیتے جو چرس پیتے. انہیں یہ پتا ہے کہ یہ نشاور چیز ہے. بھنگ کیا ہے؟ اگر یہ ملنگ ہوتے تو انہیں بھنگ کا پتا ہوتا. انہیں نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, کسی چیز کا پتہ نہیں. اگر برابر سے گزر جاؤ. ہاں ایک بات اور سنے, مولوی صاحب قبلہ سے پوچھے, کسی بھی دنیا کے عالم سے پوچھے, فقیہ سے پوچھے, جو مجذوب ہوتے مست ہوتے ہیں, اگر وہ 1 سال بھی نہیں نہائیں گے تو ان کے بدن سے بدبو نہیں آ سکتی. بدبو نہیں آئی بہت بے شک. ہاں آپ کے قریب میں ایک مست رہتے تھے, بہت اچھے سے آپ جانتے ہوگے, ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی. اللہ پر ہم بھی بہت قریب بیٹھے. کئی مرتبہ میری موٹر سائیکل پر وہ سوار ہوئے. اللہ اکبر, میں نے نہیں دیکھا کبھی ان کے بدن سے بدبو آتا. مگر یہ اس طرح کی جو موتیں, اللہ اکبر, اللہ اپنی امان میں رکھے. بیرکے تو اپنے پیروں کو لوگ بلاتے ہیں اور 2-2 ہزار نہیں, 5-5 ہزار, 10-10 ہزار روپے, اللہ اکبر, ایک آدمی. یہ 10-10 نہیں, میں دیکھ رہا ہوں 30-30, 50-50 ہزار روپے دیتا نظر آ رہا ہے ایک رات میں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. 25-25 ہزار, 30-30 ہزار, 50-50 ہزار روپے ایک رات میں ایک مرید اپنے پیر کو دیتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور محاسبہ کریں, آپ کے قریب میں جسنی جسپور ہے, جسپور کے برابر میں جنگل میں ایک مزار ہے. اللہ اکبر, جسے کس نام سے مشہور ہے؟ کالو سید. کالو سید بابا. وہ اعلان لگتا ہے کہ صاحب تلاری جا رہی ہے. لوگ تلاری میں بھر کے جاتے ہیں, مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. اچھا مولوی کوئی منع کرتا نا عورتیں مزار میں نہ جایا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ہو گیا, بے وجہ عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں کوئی تحقیقی بات نہیں, میں یہ محاورے کا الفاظ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائے, کوئی پیر ہے ممبر پر بیٹھا ہے, ایک پیر تو وہ ہے جو نظر نیچے کر کے بیٹھا ہے. عورتیں لاکھ کوشش کر رہی ہے, میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو پیر جی, ہاتھ رکھ دو میرے سر پہ. وہ کہتے ہیں میرے نبی نے شریعت میں اجازت نہیں دی ہے کہ میں کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھوں. ایک پیر ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا. سرکار نے غیر عورت کے سر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا, نہیں رکھ سکتا میں. دیکھیں آپ نے سے پیر, الحمدللہ میں نے دیکھے. گھر پر تشریف لائے تھے حضرت اللہ مفتی انوار الحق صاحب قبلہ. ہماری چھوٹی بہن ہے گلشن جہاں, بہت کوشش کی حضرت سر پہ ہاتھ رکھ دیں. بولے بیٹی اگر تو کہتے کہتے مر بھی جائے گی نا تو میں سر پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا تیرے. کمرے میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں ایک لمبا سا کپڑا دے دیا کہ لے اس سر پہ رکھ لے, سمجھ لے کہ میں نے ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ نہیں رکھا. سرکار تاج الشریعہ بدر طریقہ علی رحمہ میرے پیر مرشد کی زندگی میں چلے. ایک عورت سر ہو گئی, حضور مجھے ہاتھ رکھنا ہے, ہاتھ رکھوانا, سر پہ ہاتھ رکھوانا. میرے پیر نے فرمایا نہیں رکھوں گا, نہیں رکھوں گا. جب وہ زیادہ سر ہوئی تو میرے سرکار تاج الشریعہ حضور سرکار علی میاں اس طریقے سے الٹی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے جیسے عورتیں پیچھے بیٹھی ہیں. ایک بہت موٹا سا پردہ پڑا ہوا تھا, پھر بھی آپ نے پردے کے اوپر سے ہاتھ نہیں رکھا, اپنے ہاتھ میں موٹا سا کپڑا لپیٹا اور پھر اس طریقے سے موزری ہے, آ گئی ہے, عورت پیچھے ہے, ہماری موٹا سا کپڑا ہاتھ پر لپیٹا اور پھر پردے کے اوپر سے سر پہ ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. تو آپ اسے پیر مانو گے یا اسے پیر مانو گے جو سامنے سے عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ ارے بولیے نا زور سے. ہاں, جو شریعت پر پختگی سے عمل کرنے والا اسی تو پیر مانیں گے آپ جی. وہی تو پیر ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت کو مکمل طور پر عمل کرے گا. اللہ پر بہت توجہ چاہتا ہوں, آپ کی جو کچھ جملہ نکل نہ جائے. اللہ پر میں ذہن بنا کے لا رہا ہوں, آپ کا بہت توجہ رکھیں. آپ اسے پیر مانیں گے. اچھا ایسا پیر جیسا ابھی آپ نے سنا کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کہا تو کہتے کہتے مر بھی جائے تب بھی سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا. اب ایسے پیر ایسے ہی تو ہوں گے. اب ایسے پیر انتقال کر جائیں, انتقال دنیا سے پردہ فرما کے چلے جائیں اور پھر بے پردہ عورت جا کر ان کے مزار سے لپٹے تو جناب وہ خوش ہوں گے؟ ارے بولیے نا. بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آپ خود کہہ رہے کہ ناراض ہوں گے جب انہوں نے اپنی زندگی میں عورت کے سر پر ہاتھ رکھنا یا بے پردہ دیکھنا پسند نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزار پر کہاں پسند کر سکتے ہیں؟ بہت خوب اللہ اور اپنے مزار پر. اچھا کچھ ڈھونگی پیر جو بیٹھ گئے مزارات پر, وہ کہتے ہیں جناب
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور پر جاتی تھی. میں نے کہا تو نادان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی کی بیوی ہے, سبحان اللہ, اور جان کائنات کی بیوی ہے, رسول کائنات کی بیوی ہے, وجہ تخلیق کائنات کی بیوی ہے, اور نبیوں کی بیویوں پر نبیوں کے پردہ فرمانے کے بعد بھی نکاح حرام ہوتا ہے. وہ نکاح نہیں کرتی. کسی سے نکاح نبیوں کی بیویوں نے نہیں کیے. ذرا زور سے بول دیں. وہ ہماری ماں ہوتی ہے, تمام مومنوں کی ماں ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کی قبر انور پر جاتی تھی. بعد میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا انتقال ہوا, پھر بھی وہ قبر انور پر حضور کی جاتی رہی. مگر جب سرکار کے قریب تیسرے خلیفہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اے میرے آقا کے دیوانوں, اعلیٰ عدالت کے شہسوار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرما کر کے گئے تو پھر سرکار نے خواب میں آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ, اب جو بھی دعا کرنی ہے یا عریضہ پیش کرنا ہے گھر سے کرو, اب تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ میں آیا تھا, تمہارا شوہر ہوں, میرے بعد اللہ اکبر میرے پہلو میں میرا ابو بکر آیا, وہ تمہارے باپ ہیں, مگر عمر تمہارے لیے غیر محرم ہے. ذرا زور سے کہہ دیں, غیر محرم ہے. اچھا, وہ عورتوں کو منع اس لیے نہیں کرتے, مجھے لگتا ہے کہ وہ تجارت کرتے ہیں. اچھا, جملے بڑے بڑے سخت لگ جاتے ہیں کبھی کبھی, اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. اے میرے آقا, تو بات یہاں پر ہی آئی تو میں نے بتا دی. اللہ اکبر. تو میں بات کر رہا تھا مزارات پر لوگ جاتے ہیں, یعنی کالو شہید بابا کے مزار پر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جلدی سے مجھے ہاتھ پر دل پر رکھ کر بتائیں, وہاں کی مہینے کی انکم کتنی ہوگی؟ ارے گلک میں کتنے پیسے نکلتے ہوں گے؟ کوئی شمار نہیں کیا. سب کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی نکلتے ہوں گے. مان لیجئے کہ 1 لاکھ روپے نکلے. کتنے؟ زور سے بولے. 1 لاکھ روپے. اچھا, آپ سے کوئی کہتا وہاں کہ آپ گلک میں 100 روپے ڈال دو؟ نہیں کہتا. اتفاق سے کچھ جگہیں ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں, ورنہ کہتے نہیں یہ لوگ, خوشی سے ڈال کے آتے ہیں اپنی محبت سے. دادا میاں 500 روپے ڈال کے جا رہا ہوں گلک میں, میرا یہ کام ہو جائے. دادا میاں 1000 روپے ڈال کے جا رہا ہوں گلک میں, میرا یہ کام ہو جائے. دادا میاں 2000 5000 روپے ڈال کے جا رہا ہوں, 1000 کی چادر, 2000 کی چادر, 5000 کی چادر چلا کے جا رہا ہوں. دادا میاں میرے یہ کام ہو جائے, میرا یہ کام ہو جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو 1 لاکھ روپے آپ اللہ اکبر ایسے مزارات کی گولکوں میں ڈال کر کے آتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپے خرچ کہاں ہو رہے ہیں؟ بتائیے مجھے. کیا کوئی کالج چل رہا ہے ان کا؟ کیا کوئی ادارہ چل رہا ہے ان کا؟ ارے بولیے نا زور سے. کیا غریبوں کا لنگر کھانا چل رہا ہے؟ آپ کو برے لگ نہیں میری بات ہے؟ غریبوں کو کھانے کا دھندا چل رہا. غریبوں کو کیا غریبوں کو کھلانے؟ غریبوں کو کھانے. کیا جاڑوں کے موسم میں غریبوں کو چادریں بانٹی جاتی ہے, کمبل بانٹے جاتے, لحاف بانٹے جاتے؟ نہیں جناب. تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ پیسے مجاوروں کے پیٹ میں جاتے ہیں, اور ہم بڑی خوشی سے دے کے آتے ہوئے پیسے. میاں جی ناراض مت ہونا, مجھے مجاور صاحب بیٹھے, میاں جی پریشان مت ہونا, اگر تم نے 1 منزلہ کا اگر ارادہ کیا ہے 6 مہینے میں اتنے دے دیں گے, تم 2 منزل بنوا لیو. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اور جو دین کا کام کر رہے ہیں کما حق کا ہو, وہ بھیک مانگنے کے ساتھ 1 روپیہ پر دن دے دو, 2 روپے پر دن دے دو, مہینے کے 100 روپے دے دو. اللہ اکبر. دین کا کام چل رہا ہے. ہمیں ایک یونیورسٹی قائم کرنی ہے, ایک ادارہ قائم کرنا, ایک مدرسہ قائم کرنا ہے, اور مدرسوں کے نظام ہی خراب کر دیے اب تو. بالکل یہی بات ہے. سسٹم کو بنا کے رکھ دیے. ہم ایک دور دیکھتے تھے اپنی زندگی میں کہ جاڑوں کے موسم میں اسکول 7-10 بجے کا ہوتا تھا. کیا بجے کا؟ بچے مدرسے میں آرام سے پڑھ کے چلے جاتے تھے, ادھر 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی. اب کیا ہوا, 9 بجے سے 3 بجے کا ہو گیا کہ لو ہم پڑھوائیں گے تم سے مدرسوں میں, تم پڑھاؤ مدرسوں میں. اللہ اکبر. پورے نظام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اور میری قوم
اللہ اکبر ایسی جگہ پر پیسے دینے کے لیے تیار ہے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہم بھی سب مل جل کر کے اپنے علاقے میں اپنی بستی میں ایک ایسا ادارہ قائم کر لیں کہ جس میں بچے ہندی بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، عربی بھی پڑھیں، فارسی بھی پڑھیں، ایک طرف بچہ ہمارا عربی بولنے میں ماہر ہو، ایک طرف ہمارا بچہ انگلش بولنے میں ماہر ہو۔ مگر یہ ہوگا تو تب نا کہ جب 30,000 روپے لفافوں میں اللہ پر جو دیے جا رہے ہیں، 40,000 روپے جو لفافوں میں دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر 5-5 ہزار روپے کی چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، 14ویں صدی کے مجدد فرماتے ہیں، مزار پر دوسری چادر تب تک مت ڈالو جب تک وہ پہلی بوسیدہ نہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح فرمائے مولانا یونس صاحب قبلہ، مولانا علی حضرت صاحب، مولانا الطاف صاحب قبلہ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز کے یہاں گئے، 5,000 کی چادر خریدی اور وہ چڑھا دی، اللہ اکبر، وہ 5,000 کہاں گئے؟ یا تو 2500 روپے وہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، یا 2500 روپے کے کمیشن مجاہدوں کے پاس جاتی ہے، جن کے دکانوں پر الگ الگ ٹھیکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پیسے کہیں کوئی غریب نواز کے نام سے غریبوں کے لنگر میں تقسیم نہیں کرتا ہے، غریبوں کے جاڑوں میں، اللہ پر جاڑوں کے موسم میں کوئی غریبوں کی گرم چادروں کے لیے، لحاف کپڑوں کے لیے، گرم کپڑوں کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا ہے۔ میرے غریب نواز آپ کی 5,000 کی چادر سے خوش نہیں ہوں گے، رب کی عزت کی قسم، میرے غریب نواز اگر خوش ہوں گے تو غریبوں کو نوازنے سے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے۔ بچپن کی زندگی ہے، میرے غریب نواز اپنی ماں کا دودھ نوش فرما رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز اپنی ماں کا دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ ایک سائلہ، ایک عورت آ گئی اور آ کر کے اللہ کے نام پر سوال کیا، بچہ ہے گود میں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ میرے غریب نواز نے بچپن کی زندگی میں، آپ جانتے ہیں جب بچہ ماں کے اللہ اکبر پستان سے دودھ پیتا ہے اس کی زندگی ہوتی کتنی سی ہے۔ میرے غریب نواز اپنی ماں کے پستان سے دودھ پی رہے، بچہ زار و قطار روتا ہے۔ میرے غریب نواز نے اپنی ماں کے پستان سے منہ ہٹایا، انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے امی، آج میرے حصے کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو، یہ فاقے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ زور سے بولا کریں، نعرے بیداری کا ماحول بنتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو غریب نواز آپ کی 5,000 کی چادر سے خوش نہیں ہوں گے، غریب نواز کے نام سے چادر کی نسبت سے غریبوں کی مدد کرو۔ بے شک، بے شک، دین کا کام میں جہاں خرچ کرنے کی باری ہے وہاں خرچ کرو، مسجد میں غریب نواز کے نام سے خرچ کرو، اداروں میں خرچ کرو، اللہ غریبوں کو کھلانے میں خرچ کرو۔ جاڑوں کے موسم میں اللہ آج لوگ کمیٹیاں بناتے، کمیٹیاں 10-10 ہزار روپے، 20-20 ہزار روپے، 20-20 بھائی، 30-30 بھائی مل کر کے اکٹھے کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ 1 لاکھ روپے تقریباً اکٹھے ہوتے ہیں، پھر 20 لوگوں کی بیٹھ کر کے بولی لگتی ہے کہ بھئی کون ہے اسے جو 10,000 کے گھاٹے سے خریدے گا، کون ہے جو 5,000 کے گھاٹے سے خریدے گا۔ اب جو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، جسے قرضہ دینا ہے، یہ پریشان ہے، اللہ اور اس نے 5,000 یہ 10,000 کے گھاٹے میں خریدی، اور خریدنے کے بعد وہ 10,000 روپے 20 لوگوں میں تقسیم ہو جاتے، 10 لوگ ہیں تو 1,000 روپے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مولانا یونس صاحب قبلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا علی حسن صاحب سے، مولانا الطاف صاحب قبلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 1 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے 10,000 کے گھاٹے سے، یعنی 90,000 میں ایک اسلامی بھائی نے خریدی، پھر وہ جو 10,000 بچے، وہ 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں میں، 20 لوگ ہیں تو 20 لوگوں میں تقسیم ہوئے، یہ کیا ہے؟ اسی کو بیاج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہتے ہیں۔ اچھا لوگوں سے کہو بھائی ایسا مت کرو، ارے مولویو بس اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو، اللہ کی عزت کی قسم شریعت ہمارے گھر کی نہیں، ہمارے باپ کی گھر کی نہیں، یہ شریعت وہ ہے جو مصطفیٰ نے نظام قائم کیا ہے، جو حضور نے نظام بنایا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو تو گویا کہ تم نے مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق اڑا دیا ہے، حضور کی شریعت کا تم نے اللہ اکبر مذاق اڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی کو بیعت کہتے ہیں، اسی کو سود کہتے ہیں، اور
اللہ کے حبیب کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ لینا ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنا. سود کا 1 روپیہ لینا. جملے دیکھو اللہ برا تلخ ضرور ہے مگر یہ جملے میرے نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ مدینے کے تاجدار کے جملے ہیں، اللہ کے حبیب کے جملے ہیں، احادیث کریمہ ہے یہ. اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں اللہ اکبر. ہاں ایسی کمیٹی بلا شک جائز ہے، بلا شک ایسی کمیٹی جائز ہے کہ 1 لاکھ روپے خرچ ہوئے تو پرچی ڈال کر کے جسے چاہو نمبر بار وہ پیسے سارے کے سارے بغیر کسی گھاٹے بغیر کسی فائدے کا آپ کسی اسلامی بھائی کو جو آپ کی کمیٹی میں ہے دے دو. یہ تو جائز ہے. میں نے سنا کہ کیرلا علاقے میں حضرت جو بڑے بڑے رئیس ہیں مسلمان، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ اکبر، انہوں نے بینک کھولی ہے. بینکیں کیا کھولی ہے؟ بینکیں. اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو بہت پریشان ہے بغیر کسی بیاج کے بغیر کسی لون کے وہ پیسہ دیتے ہیں. یہ ہے صدقہ جاریہ. ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ. بڑی فضیلت ہے یعنی اللہ پر قرضہ دینے کی، کسی کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، مگر اللہ اپنی امان میں رکھے. اگر پہلی بات تو دے نہیں رہے، اور اگر کوئی دے دے دھوکے سے تو جس نے لے لیا، یہ تو جس نے لیا ہے قرضہ یہ تو مانگ رہا ہے ایک بار کہ مجھے قرضہ دے دو. اب جس نے بیچارے نے دیے ہیں 10,000 یا 20,000 یا 1 لاکھ روپے، یہ بار بار مانگ لیا، بار بار مانگ رہا. ایک نے مجھ سے 8 دن کے کہہ کے لیے تھے 2018 میں. کہہ دن کے کہہ کے 8 دن کے کہہ کے لیے تھے 2018 میں، اور 2018 سے 2022 چل رہی ہے. 4 سال ہو گئے، اب تک آدھے نپٹائے ہیں، آدھے یعنی قسطیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. تو ایسا بھی نہ کرے. یعنی اللہ اکبر بڑی فضیلت ہے قرضہ دینے کی. اے میرے آقا کے دیوانوں، تو یہاں کمیٹیاں آپ ایسی بناتے، وہیں پر ایسی کمیٹیاں بھی بنائیں. اے نوجوانوں آپ بیدار ہو. جس قوم میں بیدار جوان ہو جاتا ہے وہ قوم صلی اللہ اکبر یعنی کامیابی کے طرف جاتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان سو جاتا ہے وہ قوم سو جاتی ہے، وہ قوم پیچھے چلی جاتی ہے. آپ کمیٹی بنائیں 100 لوگوں کی. نوجوانوں آپ کمیٹی بنائیں 200 نوجوانوں کی. دلی اللہ اکبر 150 نوجوانوں کی. کہیں آپ کو مدد کرنی ہے سب مل کر کے کہیں. کہیں آپ کسی غریب بستی میں کوئی غریب ہے اس کی شادی میں اس کی بچی کی کھانا دینا ہے، سب مل کر کے کھلائیں. اللہ اکبر. ایک ماحول پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. آپ 1 روپیہ اگر رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم نے میری رضا کے لیے 1 خرچ کیا تو میں تمہیں 700 دوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے کتنے؟ 1 خرچ کرو گے تو تمہیں 700 دوں گا. 700 مگر شرط ہے کہ ہو اللہ کی رضا کے لیے. اے میرے آقا کے دیوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اکبر، جس مال کا صدقہ کر دیا جاتا ہے وہ مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. سبحان اللہ. آقا قسم کھا کے کہتے ہیں آج صدقے کا مزاج ختم، زکوٰۃ کا مزاج ختم، عشر کا مزاج ختم. اللہ اکبر. دین کے کام چلنے بھاری، مدرسے بند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے پیارے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے محبت عطا فرمائے، خوب ان سے پیار کرنے کی اور دل کھول کر سبحان اللہ ان کے تنخواہیں مکمل طور پر بڑھانے کا اللہ ہمارا ذہن بنائے، تاکہ لوگوں کا مزاج بنے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے. اب اماموں کی عزت پیروں کی طرح ہونے لگی ہے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مسجدوں کے امام بنائیں گے. ایسی محبت کریں. اللہ اکبر. آگے چلیں. اے میرے آقا کے دیوانوں، یہ بات اصلاحی گوشوں پر مولانا یونس صاحب نے مجھے ذہن دیا تھا، کیونکہ جب اپنے سے بڑا کوئی بول جاتا ہے نا سبحان اللہ تو بہت سارا ذہن مل جاتا ہے. میں سب کچھ ان کا جو ملا ہوا تھا وہ بولا. ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کری، اب جلدی سے بتائیں تقریر شروع کریں. بڑی حیرت سے ہاں ابھی تقریر شروع کہاں کری ہے؟ ابھی تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے اپنے حبیب کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ آئیڈیل بنا دیا. تمہیں زندگی اگر گزارنا ہے
تو میرے محبوب کی طرح گزارو. کیسی گزارو؟ پھر جملہ آپ توجہ سے لیں، پریشان نہ ہو، لمبی نہیں کروں گا زیادہ، ہاں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. کسے بنانا آئیڈیل ہمیں؟ اللہ کے حبیب کو، جان کائنات کو، رسول کائنات کو، وجہ تخلیق کائنات کو. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب محبت کے دعوے کرتے ہیں، پھر ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر یہ بتائیں کہ ہم سے کون سا گناہ بچا ہوا ہے؟ آج ہمارے درمیان ہر گناہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی سے پیار کرتے ہیں. پیار کرتے تھے وہ صحابی، حدیث سنیں اور بات کو مکمل کریں. انشاءاللہ جو اگلی آیت ہے رہ گئی، انشاءاللہ اس کے موضوع پر تقریر پھر کبھی ہوگی. ذرا مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ، اور لہے کے بولے یا حبیب اللہ. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ثعلبہ ہے. ذرا زور سے بولے کیا نام ہے؟ حضرت ثعلبہ. اللہ اکبر. حضور کی خدمت میں رہتے، میرے کریم آقا کی خدمت میں رہتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جان کائنات، رسول کائنات، وجہ تخلیق کائنات، میرے کریم آقا نے حضرت ثعلبہ کو کسی کام سے کسی کے گھر پر بھیجا، اور حضرت ثعلبہ آقا کا فرمان لے کر، میرے آقا کی بات کو سن کر کے، گفتگو کو سن کر، آقا کی گفت اللہ اکبر فرمان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر، جن کے یہاں پر آقا نے بھیجا تھا ان کے گھر پر آئے. جیسے گھر پر آئے، ان کی بیوی اللہ اکبر پردے کے ساتھ نہا رہی تھی. ہوا کا جھونکا آیا اور اللہ اکبر پردے کو اڑا کر کے چلا گیا. حضرت ثعلبہ کی نظر پڑی، نظر ہٹا کر پھر دھوکے سے دوبارہ سے نظر چلی گئی. حضرت ثعلبہ کے دل کی دنیا بدل گئی. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں اے ثعلبہ، یہ تو نے کیا جرم کر لیا، یہ تو نے کیا خطا کر لی کہ تو نے فرمان مصطفیٰ نہیں سنا، کہ تو نے آقا سے نہیں سنا کہ اگر کسی کی بہن بیٹی کو ایک مرتبہ تمہاری نظر چلی گئی معاف ہے، اگر دوسری مرتبہ نظر کو تم نے دوڑا کر کے دیکھ لیا، دوسری مرتبہ نظر کو اٹھا کر کے دیکھ لیا، یہ نظر معاف نہیں ہے، یہ نظر نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اس گناہ میں کون سا جوان ملوث نہیں ہے؟ فلموں کے ذریعے ملوث، گانوں کے ذریعے ملوث، ناچ گانوں کے تماشوں کے ذریعے ملوث، چوراہوں پر بیٹھ کر یہ نوجوان اس گناہ میں ملوث ہے. شادی پارٹیوں کے موقع پر یہ دوسروں کی بہن بیٹی کو تک تک کر دیکھتے ہیں، گھور کر دیکھتے ہیں. ذرا حدیث مصطفیٰ سنیں. حضرت ثعلبہ کی دنیا بدل گئی. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں ثعلبہ تجھے مصطفیٰ کا عاشق کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے دوسری مرتبہ اس عورت کو نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا. حضرت ثعلبہ کی دل کی دنیا بدل گئی، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، بستی کو چھوڑ کر ویرانے میں چلے گئے، پہاڑی پر چلے گئے، سجدے میں گر کر زاروں قطار روتے وہ کہتے مولا مجھے معاف کر دے، میں تیرے محبوب کا عاشق کہلاتا ہوں اور میں نے ایک بہن کو، ایک اسلامی بہن کو اللہ اکبر دوسری مرتبہ نظر بھر کر کے دیکھ لیا ہے. یا رب میری خطا کو معاف کر دے. یا اللہ میں نے ان نظروں سے تیرے محبوب کو جنہیں دیکھتا ہوں، ان نظروں سے کسی کی بہن کو دیکھ لیا، اللہ اکبر بیٹی کو دیکھ لیا، مولا میری خطا کو معاف کر دے. یا رب میری لغزشات کو، میری خطا کو معاف کر دے. حضرت ثعلبہ روتے چلے جا رہے، زاروں قطار روتے چلے جا رہے، زاروں قطار روتے چلے جا رہے. حضرت ثعلبہ ادھر جانے کائنات، رسول کائنات، وجہ تخلیق کائنات، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے بھیجا تھا اسے کسی کام سے، یہ نظر نہیں آ رہا. صحابی نکلے دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. اے میرے آقا کی دیوانوں، لوگوں سے پوچھا کہ یہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہے، یہ ثعلبہ کہاں گئے؟ کسی نے بتایا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ ثعلبہ کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، قد و قامت کیسی ہے؟ فرمایا قد و قامت ایسی ہے، رنگ روپ ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے. اللہ اکبر. فرمایا تو پھر ہم نے اسے پہاڑ پر روتے ہوئے دیکھا ہے. صحابی رسول جب دوڑتے ہوئے گئے دیکھا ثعلبہ سجدے میں ہے، زاروں قطار روتے، کہتے مولا معاف کر دے، معاف کر دے. جیسے دور سے آتا ہوا دیکھا آقا ابوبکر صدیق کو، جیسے دور سے آتا ہوا دیکھا آقا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو
فرمائے میرے قریب مت آؤ، میرے قریب مت آؤ، میں تمہارے قریب رہنے کے لائق نہ رہا، تم بڑے متقی ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اگر قیامت میں مصطفیٰ نے ہم سے یہ پوچھ لیا، اے میرے امتی کہلانے والوں، مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کرنے والوں، فلم ڈراموں میں ملوث کرنے والوں، غیبت و چغلی میں ملوث کرنے والوں، اپنی زبان کو گالیوں سے، ناچ گانوں سے اللہ اکبر خلیص کرنے والوں، تمہیں حق کیا تھا کہ تم میرا امتی کہلاتے؟ جاؤ، آج محمد تمہارا ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کس کا دامن ہم پکڑیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اس لیے کہ قیامت میں اگر کوئی شافی ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، اللہ کا حبیب ہے، درد مندوں کا طبیب ہے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میرے قریب مت آؤ، میں تمہارے قریب رہنے کے لائق نہ رہا، میں بڑا گناہگار ہو گیا۔ لوگوں اندازہ تو کرو، ہم اتنے بڑے جرائم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب رہنے کے لائق نہ رہا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں چلو، تمہیں اللہ کے حبیب بلا لے، بولے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، میں بہت گناہگار ہو گیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ ذرا غور کریں ان کے دل میں کیسے ایمان تھے اور آج ہمارے دلوں میں کیسے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ گھر پر پہنچے، میرے آقا حضرت ثعلبہ کے گھر پر پہنچے، جا کر کے جب دیکھا حضرت ثعلبہ کا بدن جو ہے کھال ہڈیوں سے مل گئی، اس چھوٹے سے گناہ کی انہیں اتنی فکر ہوئی کہ میں حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ آپ بھی غور کریں کہ قیامت میں ہم حضور کو کیسے منہ دکھائیں گے، کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا حضرت ثعلبہ کے گھر پہ آئے، جب دیکھا میرے سرکار نے، اللہ اکبر، میرے سرکار نے پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ عرض کیا آقا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے ایک بہن کو ایک مرتبہ پھر دوسری نظر سے دیکھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا ثعلبہ تو اتنا رویا، اتنا گر گرایا، اللہ نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے اللہ نے۔ کاش اللہ ہماری زندگی میں بھی وہ جلد بہت دل لے آئے، بہت جلد اللہ وہ دل لائے ہماری زندگی میں کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ دغا خیانت حسد جلن کینہ سے سچی توبائیں کریں۔ کاش اللہ ہماری زندگی میں بھی حضرت ثعلبہ جیسا دل لے کر کے آئے۔ اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ سے میرے نبی نے فرمایا ثعلبہ تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے رویا بہت ہے، اللہ نے تیری خطا کو معاف کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے سرکار نے حضرت ثعلبہ کو اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اور آقا پیار کر رہے۔ اتنے میں میرے نبی نے فرمایا ثعلبہ، ثعلبہ میرے ثعلبہ اب تم مجھ سے جدا ہو جائے گا، ثعلبہ اب تیرا انتقال ہو جائے گا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے، ثعلبہ اب تم مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ثعلبہ مسکراتے ہیں، میرے نبی نے پوچھا ثعلبہ تیرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں آقا ایسی ہزار زندگیاں قربان جو آپ کی گود میں نکلے، آپ کے پہلو میں نکلے، کاش اللہ ہمیں بھی جب موت عطا فرمائے تو کاش اللہ جب ہمیں موت دے تو ہمارے آقا کا چہرہ سامنے ہو، سبحان اللہ، ہمیں حضور کا دیدار ہو رہا ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ایک پر میں کچھ دیر بول لیا، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی۔ جو دوسری جو آیت رہ گئی ہے کہ فی جنات یتساءلون، اللہ میری بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، میں یہاں سے چھیڑوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔